ناظرین ڈی جی پی میڈیا میں خوش آمدید۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں۔ ویسے تو آپ سب ان کو جانتے ہیں، لیکن آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے اس کا ٹاپک بھی بہت زیادہ خاص ہے۔ قمر بھائی نے ریسنٹلی ہیز ریٹن این آرٹیکل، ایک ریسرچ پیپر انہوں نے لکھا ہے جس کا ٹائٹل ہے پاکستان آسلو آف دا ایسٹ، اور اسی ریسرچ پیپر کے اوپر ہم نے آج قمر بھائی کو انوائٹ کیا ہے ڈسکشن کے لیے۔ قمر بھائی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا قمر بھائی، سب سے پہلے پاکستان آسلو آف دا ایسٹ، یہ کس نے کیوں انسپائر کیا، کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا اس نام کو، اس آرٹیکل کو پبلش کرنے کے لیے ود دس نیم؟ جی بہت شکریہ احمد بھائی، بڑی مہربانی، تھینک یو فار ہیونگ می۔ بیسیکلی تو ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان گلوبل سٹیج پہ پچھلے 1 سال سے ہم ہیں، اور پہلے ہمارا جو کردار نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک ریجنل سٹیبلائزر ہیں۔ آپ نے دیکھا ساؤتھ ایشیا کے اندر، آپ نے دیکھا کہ ہمارا کردار دنیا کے سامنے آیا ہے۔ تو یہ مڈل ایسٹ کی جو جنگ ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی اس کی پریزنس سب کے سامنے آئی۔ تو جب یہ ساری سچویشن چل رہی تھی تو بہت زیادہ دنیا کے تمام لیڈرز پاکستان سے رابطے کر رہے تھے، اور سب کی امیدیں اسلام آباد کی طرف تھیں۔ تو میں بس ایسے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ مڈل ایسٹ میں آپ کو پتا ہے ایران، پیلسٹائن ایشو اور اسرائیل، یہ بڑی ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں، اور پھر ہم اوسلو اکارڈ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جو امن لے کے آنا کتنا مشکل کام ہے، جو اوسلو اکارڈز ہوئے وہ کتنے کامیاب ہوئے، کتنے ناکام ہوئے، وہ بھی ایک ہسٹری ہے۔ تو وہاں سے یہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ پاکستان جو ہے، کیونکہ پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد کی طرف ہیں، کیونکہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کی طرف ہیں، تو ہمارا جو کردار ہے وہ بھی وہی ہے جو اوسلو کا ہوا کرتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں اسی ریفرنس سے بھی یہ میرے ذہن میں نام آیا کہ اوسلو آف دا ایسٹ ہیں، کیونکہ ہمیں پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر دنیا کے 40-50 ملکوں کے لیڈرز رابطے کر رہے ہیں اور شکریہ ادا کر رہے ہیں پاکستان کا کہ آپ کا امن کے حوالے سے کردار ہے، سیز فائر کروایا جس سے پوری دنیا جس جنگ سے متاثر ہو رہی تھی۔ تو اس سینس میں میرے ذہن میں یہ نام آیا کہ ہم جو ہے وہ پیس میکنگ جو ہے یہ صرف ویسٹ میں نہیں ہو سکتی، یہ ایشیا میں بھی ہو سکتی ہے، ایسٹ میں بھی ہو سکتی ہے، اور پاکستان اس میں کردار ادا کر رہا ہے۔ اچھا قمر بھائی، اسی کو آگے لے کے چلتے ہوئے آپ نے جو پیرللز ڈرا کیے ہیں بٹوین آسلو اینڈ پاکستان، آج کی جو جیو پولیٹیکل ریالٹی چینج ہو رہی ہے اس میں آپ کے پیپر میں آپ نے اشارہ کیا ہے اس طرف کہ پاکستان کا بہت انٹیپڈ ڈپلومیٹک پوٹینشیل ہے، اور ابھی تو پاکستان نے اس کا میرے خیال ہے 2 یا 3% بھی ڈسکور نہیں کیا ہے۔ اٹس اے لمبی گیم ہے یہ ڈپلومیسی کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اتنی کرٹیکل پوزیشن پہ کس وجہ سے ہے کہ پاکستان تینوں پولز کو بھی مینج کر رہا ہے؟ دنیا کے کوئی اور ایسا ملک نہیں ہے جس کے چائنا، رشیا، یو ایس کے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہوں، اور پھر اس کے بعد مسلم ورلڈ کا بھی لیوریج ہے۔ تو کیا چیزیں ہیں، واٹ آر دا کانٹورز، وہ وجہ کیا ہے جو پاکستان کو بالکل سینٹرل سٹیج کے اوپر لے کے آتی ہے کہ پاکستان اتنی کمپلیکیٹڈ انوائرمنٹ کے اندر بھی اتنی خوبصورتی کے ساتھ نیویگیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ایک پروپیگنڈا چلتا رہا ہے یہاں پہ، پاکستان سارا ٹائم جی یہ وار ٹارن ایریا ہے، یہ وار اگینسٹ ٹیررزم کا لینز ہے، ایف پیک کا لینز ہے، اس لینز سے ہمیں دیکھتے رہی دنیا نے جتنا لٹریچر لکھا وہ اسی لینز میں لکھا، اور ہماری کیپیبلٹیز بالکل ڈفرنٹ ہیں۔ آپ نے مئی کی جنگ میں دیکھا کہ پاکستان نے کس طرح پرفارم کیا، کنونشنل ملٹری ڈومیننس ہم نے اسٹیبلش کی، یہ بڑا ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ تھا اور دنیا نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد ہم ریلیونٹ ہوئے۔ تو ہمارے جو دوست ہیں، فار ایگزامپل سعودی عرب ہمارا دوست ہے، تو اس کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ ہوا، تو مڈل ایسٹ میں آپ کی ریلیونس بڑھی۔ امریکہ کے ساتھ ہم نے 20 سال دہشت گردی کی جنگ میں ساتھ دیا ہے، دنیا میں کوئی ایسی اتنی بیٹل ہارڈنڈ فوج نہیں ہے جتنی پاکستان کی ہے۔ تو امریکہ کے ساتھ ہماری کوآپریشن، سعودیز کے ساتھ ہماری کوآپریشن، ترکی کے ساتھ، چائنا کے ساتھ ہماری کوآپریشن، تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان ہیز فرینڈز ود لیوریج۔ یہ چیز ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی ملٹری ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو لٹریچر لکھا جا رہا تھا وہ تو لٹریچر ہی اور تھا، کیپیبلٹیز ہماری اور ہیں۔ پھر پاکستان کی جو ریٹیل پالیٹکس ہم نے دیکھی، یہاں پہ سارا ٹائم یہاں پہ ہم اپنی جو سیاسی یہاں پہ مسئلے مسائل ہیں اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے تھے، اور جو ہمارے ایڈورسریز تھے وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ یہ اس کو بزی کر دیا جائے انٹرنل ایشوز میں۔ ذرا سا آپ کو موقع ملا خطے کے اندر پرفارم کرنے کا، ریجنلی پرفارم کرنے کے لیے، تو آپ نے پرفارم کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے دوست کم ہیں
लेकिन जितने भी हैं वी हैव फ्रेंड्स विद लिवरेज. जैसे इंडिया की बात होती है जी, बहुत सारे, इंडिया हैज सो मेनी फ्रेंड्स बट नो लिवरेज. पाकिस्तान हैज स्मॉल नंबर ऑफ फ्रेंड्स बट वी हैव अ लिवरेज. वो तुर्की हो जिसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है, वो ईरान देखें. आप इमेजिन करें कि जब हम और हमारी सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी या जो हम है वो वी आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स. हमने अमेरिका का जो हमला था ईरान के ऊपर, हमने उसको कंडेम किया क्योंकि दैट वाज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. हम ईरान के साथ खड़े हुए, और अगर ईरान ने कोई वायलेशन किया इंटरनेशनल लॉ की तो हमने उसको भी कंडेम किया. तो हमारे जो दोस्त हैं, इवन के अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे इस रवैये को पसंद करती है, और ईरानियंस भी पसंद करते हैं, अरब जीसीसी ममालिक भी पसंद करते हैं. तो मुझे लगता है कि हम जो हमारे ऊपर एक सारा टाइम एक नैरेटिव जिसके ऊपर जो है ना वो मुसल्लत किया जा रहा था, हम उससे थोड़ा बाहर निकले, और अब हम एक एज एक न्यू रोल के तहत दुनिया में देख रही है कि ये वो मुल्क है जिसकी कैपेबिलिटी है. क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ तो आपकी होती है लेकिन आपका इन्फ्लुएंस नहीं होता, आपकी लिवरेज नहीं होती. इंडिया $4 ट्रिलियन की जीडीपी है बट इन्फ्लुएंस जीरो है, लिवरेज जीरो है. पाकिस्तान $400 अरब की जीडीपी है लेकिन इन्फ्लुएंस में और लिवरेज के सिलसिले में अगर देखा जाए तो हम बहुत सारे मुल्कों से बहुत कुछ करवा सकते हैं. तो मैं समझता हूँ ये चीजें हैं. अच्छा कमर भाई, आपके पेपर को पढ़ के ये चीज़ वाज़े हो जाती है कि आप ये जो पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है मिडल ईस्टर्न क्राइसिस के अंदर, इसका स्कोप जो है वो बहुत बड़ा है. ये बहुत यानी इकोनॉमिक बेनिफिट और इन सारी चीज़ों से और इन पेटी इंटरेस्ट से बहुत बड़ा है. लेकिन हमारे जो हमसाए इंडिया की तरफ से जब से पाकिस्तानी मीडिएशन करवा रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा देखने में मिला है बहुत ज़्यादा. वो उसको नैरेटिवाइज किया जा रहा है इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान का कोई इसमें इंटरेस्ट है, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कोई ये इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट है. सो आप इसको कैसे पाकिस्तान, और प्रैक्टिकली बात भी यही है कि दुनिया का जो इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है, जो ये वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त दुनिया में राइज है, वो इंटरेस्ट के ऊपर चलता है. तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान ने तो बिल्कुल रीडिफाइन किया है डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन है उसको भी. पाकिस्तान का आप क्या इंटरेस्ट इस नेगोशिएशन के अंदर, इस डिप्लोमेसी के अंदर आप देखते हैं कि पाकिस्तान क्यों ये सब कुछ कर रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें जब अप्रोच किया जाता है, जब दुनिया आपसे कहे कि आप ये रोल अदा करें, तो पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है वो रोल अदा करना चाहिए था, और कोई ये रोल अदा नहीं कर सकता था. उसकी मैं मिसाल दे सकता हूँ. जैसे मैंने अमेरिका के बारे में बताया, हमारा 20 साल से हम काउंटर टेररिज्म में पार्टनर हैं. ट्रांसनेशनल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस खित्ते में दुनिया में, उसमें हम पार्टनर हैं. तो हमारा वो एक अच्छा पार्टनरशिप उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है. फिर जंग के अंदर हमने देखा, उन्होंने देखा यार ये तो मजबूत है लेकिन सीज फायर भी करना चाहते हैं, अमन की बात भी करते हैं. इंडिया की तरह नहीं है कि अगर सीज फायर अमेरिका ने कराया तो उसको मानते नहीं है. मुझे लगता है कि हमारा इसमें इंटरेस्ट बड़ा क्लियर सा है. हम क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को सपोर्ट करते हैं, हम यूएन चार्टर की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो हम एक तो उस रेफरेंस से हम चीज़ों को देख रहे हैं कि दुनिया में अमन अमान होना चाहिए, और मिल के बैठ के चीज़ें जो है वो सॉल्व करें, इस तरह जंग ना करें. दूसरी बात यह है कि देखिए, हमें इससे फायदा भी हो रहा है बहुत ज्यादा, और वो ये फायदा हो रहा है कि दुनिया परसेप्शंस पे बहुत सारा पैसा लगाती है, और हमें हमारी जो परसेप्शन है वो खुद ही बिल्ड हो रही है कि बिकॉज ऑफ हमारे जो लिवरेज होने की वजह से. जैसे मैंने कहा कि वी हैव फ्रेंड्स विद लिवरेज. तो ये हम इससे ये भी एडवांटेज ले रहे हैं कि जो दुनिया हमें एफपैक लेंस से देखती थी, आज वो एफपैक लेंस नहीं है. आज इंडिया के साथ हमें डी हाइफनेट कर दिया गया था. इंडियंस कहते थे कि जी पाकिस्तान को आप अफगानिस्तान के साथ लिंक करें और हमें इंडिया पाकिस्तान को आपस में ना मिलाएं. आज इस पिछली जो जंग हुई और उसके बाद पिछले एक साल के अंदर रीहाइफनेशन हो चुकी हुई है. दुनिया दोबारा इस खित्ते को उसी तरह देख रही है. आज हम जो है वो जारी बात है इस वजह से अपना जो इन्फ्लुएंस वो अरेबियन सी से लेके मेडिटेरेनियन तक अपना देखते हैं कि कितनी दुनिया हमें हमारी तरफ देख रही है. सो मुझे लगता है कि हम फॉर द प्रमोशन एंड अपहोल्डिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ यूएन चार्टर के लिए कर रहे हैं, एंड देन अबव ऑल उसके फिर आपको रिपोकशंस होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं. जैसे मैंने बताया कि हमारा लेंस दुनिया में और लेंस से देखती थी, अब दुनिया का लेंस बिल्कुल बदल गया. ये वो मुल्क है जो भारत के साथ लड़ सकता है, जिसकी इकोनॉमी बहुत छोटी है, जीडीपी कम है, इंडिया का डिफेंस बजट बहुत हाई है, लेकिन इसके पास कैपेबिलिटी ज्यादा है. फिर वो ये महसूस करते हैं स्ट्रॉन्ग फौज है, सोसाइटी के अंदर रेजिलियंस मौजूद है. एंड अबव ऑल मैं ये भी समझता हूँ कि ओवर दिस पीरियड जो हमारे पास जो वक्त गुजरा है,
ہم اپنی جو اپنا جو امیج ہے میں سمجھتا ہوں اس کو چینج کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جو کہ بہت بڑی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ایک ڈیولپمنٹ ہے، یہ ہماری انٹرنل ایک ٹرانسفارمیشن ہے۔ جی، پوسٹ ٹروتھ ایرا، اس میں سارا آپ جیسے آپ نے بتایا کہ پرسیپشن کے اوپر کس طریقے سے اس کو بھی ویپنائز کیا جاتا ہے، اور پاکستان نے جس طریقے سے ابھی میڈیٹ کروا رہے ہیں پوری دنیا میں پاکستان کا جو امیج گیا، اور اس کے بعد ڈپلومیٹک سرکلز میں، جیو پولیٹیکل سرکلز میں پاکستان جس طریقے سے ایمرج کیا، یہ پرائس لیس ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اچھا قمر بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو یہ سارا تھیسس ہے پاکستان آسلو آف دا ایسٹ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ اس کو جیو پولیٹیکل لینس سے دیکھتے ہیں، اس کو سویلائزیشنل لینس سے دیکھتے ہیں، اکنامک فریم ورک کے تھرو دیکھتے ہیں، یا آئیڈیولوجیکل فریم ورک کے تھرو دیکھتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ان چاروں کا کنورج کرنا ضروری ہے فار پاکستان ٹو ایمرج ایز اے سینٹرل اسٹیٹ ان دا کامٹی آف نیشن، بالکل سینٹر میں جس طرح پاکستان آگے اس کو آج تو چکا ہے لیکن اس کو مزید سسٹین کرے گا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک جیو پولیٹیکل لینس سے ہی اس کو دیکھنا چاہیے، اور یہ جو ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے انٹرنیشنل سسٹم میں اس لینس سے دیکھنا چاہیے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دنیا جو ہے وہ ہمیں جیسے فار ایگزامپل انڈو پیسفک کی بہت زیادہ بات ہوتی تھی، اب وہ بات نہیں ہو رہی۔ اب دنیا مڈل ایسٹ کے اوپر دوبارہ فوکس کرنا شروع کر دیا ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ واپس امریکاز میں چلا گیا ہے، اس لینس سے دیکھنی چیزیں چینج ہو رہی ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ اور ساؤتھ ایشیا کی ساری ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی ہے۔ انڈیا جو اپنے آپ کو یہاں پہ ایک گلوبل ساؤتھ کا پلیئر سمجھتا تھا، وہ آئسولیٹڈ ارریلیونٹ پلیئر کے طور پہ نظر آ رہا ہے، اور اتنی زیادہ وہ جسے کہتے ہیں نا دنیا کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی کر رہے ہیں لیکن کوئی ایڈوانٹیج نہیں مل رہا بیکاز وہ اپنی ایک اپروچ میں۔ تو میں اس کو ایک جیو پولیٹیکل لینس میں دیکھتا ہوں، اور میں اس کو اس لینس سے بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہماری جو کنونشنل مینز ہیں ہمارے، ہم اس سے ذرا باہر نکلے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے یہاں ملٹری ڈپلومیسی جو ہے اس کا زیادہ وہ جسے کہتے ہیں نا ایک اور ہے، ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ ہماری ملٹری کو سپورٹ کرتی ہے، ہماری جو ملٹری ہے وہ پارلیمنٹ سے گائیڈ لیتی ہے کہ ہمیں کس طرح چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ سو مجھے لگتا ہے کہ یہ جیسے انڈیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہندوتوا بیسڈ اپروچ ہے، میں نہیں سمجھتا ہماری ایسی کوئی اپروچ ہے۔ ہم نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں اس بیس کے اوپر، ساری بات ہے مذہب کو ویلیو دیتے ہیں، لیکن ہم ایک پروگریسو ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ سو میں اس کو ایک جیو پولیٹیکل لینس سے دیکھتا ہوں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ملٹری ہے اس نے جو ایک فیوژن کریٹ کی ہے سول ملٹری ریلیشنز کے اندر، اور اب ایک بڑی کوہرنٹ انداز سے ہم دنیا کے سامنے اپنا ایک پلان لے کے آئے ہیں، جس میں ایران جیسا ملک جو کہ تھیوکریٹک سٹیٹ ہے، اور امریکہ جیسا ملک جو کہ لبرل سٹیٹ ہے، ان دونوں کو ہم ٹیبل پہ بٹھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے ممالک کو ایک ٹیبل پہ لے کے آنا، یہ صرف ایک پروگریسو لیڈرشپ ہی کر سکتی ہے، اور وہ ہماری لیڈرشپ کر رہی ہے۔ سو آئی لک اٹ موسٹلی فرام جیو پولیٹیکل لینس۔ ویری انٹرسٹنگ اینگل۔ اچھا کمر، مجھے بتائے گا کہ پاکستان جس طریقے سے لے کے چل رہا ہے اب، یہ پیس پروسیس جو ہے یا نیگوسیشنز جو ہے ایک لینتھی پروسیس ہے، اور اس نیگوسیشن امریکہ ایران کی وار کو ایک سائڈ پہ اگر ہم رکھ دیں، اس کے بعد آپ نے کیونکہ اوسلو کا ہے تو اوسلو جو ہے وہ اس کی ایک ڈپلومیٹک ویلیو ہے، کانفلکٹ ریزولوشن کی ویلیو ہے، کیا آپ فیوچر اور کانفلکٹس بھی اس طریقے سے، یا پاکستان ایمرج کر سکتا ہے جینوئنلی ایز اوسلو آف دا ایسٹ، جہاں پہ ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ کانفلکٹس کو، ڈفرینٹ شیپ اور فارم کے کانفلکٹس کو ریزالو کرایا جائے؟ مجھے ایسا ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یس، کیونکہ جس طریقے سے ڈائریکشن جس طرف جاری ہے، رائزنگ لائن 1 ہوا، اس میں بھی پاکستان پلیڈ اے ویری وائٹل رول سیز فائر کا، پھر اس کانفلکٹ کے اندر بھی جو انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے کانفلکٹ ریزولوشن کا، سیز فائر، وہ پاکستان نے اچیو کر کے دیا۔ ابھی بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سارے ایکٹرز کو پاکستان ٹیبل کے اوپر لے کے آ رہا ہے۔ آگے بھی پاکستان کی جو ڈپلومیٹک انڈیورز ہیں، یہ اپرچونٹیز بہت زیادہ آئیں گی۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، کیا پاکستان کا ڈپلومیٹک کلچر اس طریقے سے ڈیزائنڈ ہے کہ ہم اس لانگ ٹرم ڈپلومیسی کو سسٹین کر سکیں، لمبا لے کے چل سکیں؟ اگر ہے تو کن وجوہات کی بنا پہ؟ دیکھیے، میں ایک سمجھتا ہوں ایک ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے انٹرنیشنل سسٹم میں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک۔ وہ یہ ہے کہ امریکنز اینڈ چائنیز کا ایک لارجر کمپٹیشن نظر آ رہا ہے، اور بالکل۔ لوکنگ ایٹ ہماری جو لیوریج چائنا اور امریکہ کے اوپر ہے، ہم دنیا کو ایک بڑے کانفلکٹ سے بھی بچا سکتے ہیں۔ اور آپ ٹھیک۔ کو یاد ہوگا کہ جب چائنا اور انڈیا اور جو امریکہ کا رپروشما ہوا تھا بیک ان 1970s، آپ دیکھتے ہیں کہ نکسن صاحب اس وقت پاکستان نے کیسے کردار ادا کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح
امریکہ اور چائنا جو ہیں وہ ایک اپنی ایک جنریشنل اسٹرگل انہوں نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے کہ جی ہمیں اپنے جو اپنا انفلوئنس کو بڑھانا ہے، اور ان چائنیز ملٹری بھی اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے، امریکنز بھی تیار کر رہے ہیں، وہ بھی اپنا دفاعی بجٹ بڑھا رہے ہیں، الائنسز بنا رہے ہیں. مجھے رائٹ. لگتا ہے کہ فیوچر کے اندر بھی ہمیں اسی طرح کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کرنی پڑیں گی. اور امریکہ کا لینس بہت چینج ہوا ہے پاکستان کے بارے میں، چائنا کا آلریڈی ہمارے بارے میں ہمارا ایک اچھا تعلق ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہماری ریلیونس رہے گی. اور ہم دوسرا یہ ہے کہ ہم جیو پولیٹیکل کمپٹیشنز میں نہیں ہیں مڈل ایسٹ میں، تو تمام مڈل ایسٹرن ملک ہم پہ جو ہے وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ہم ایران اور ترکیے کے آپس میں مسئلے ہیں، جی سی سی اور ایران کے آپس میں مسئلے ہیں، جی سی سی اینڈ ترکیے کے آپس میں کمپٹیشن ہے، اور بہت سارے چیلنج ہیں. ہمارا وہاں پہ ایک برادرلی اچھا اسلامک ریلیشن ہے. امریکہ کے ساتھ ہماری ویسے بڑے پرانی پارٹنرشپ ہے فار سو مینی ریزنز. چائنیز کے ساتھ ہماری آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ایسا ملک ہیں جو ایک لیوریج بھی رکھتے ہیں، اور جو ایسی سوچ بھی رکھتے ہیں، اور ہماری فارن پالیسی کی ڈائریکشن بھی ہے، اور ہماری ملٹری لیڈرشپ کا یہ ایک انفلوئنس بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا کردار جو ہے وہ جاری رہے گا، اور کسی بھی بڑے کانفلکٹ اور جنگوں سے بچنے کے لیے دنیا پاکستان سے ضرور انگیج رہے گی. اور ہمیں جو پہلے صرف سیکیورٹی لینس سے دیکھا جائے گا، وہ لینس بھی اب چینج جو ہے وہ ہوا ہے. کام بھائی فائنل کویسچن، اس سارا جو پاکستان کا رائز ہے، جو پاکستان لٹرلی بیکیم دا آسلو آف دا ایسٹ، میں تو 100% اگری کرتا ہوں آپ کے پیپر کے ٹائٹل کے ساتھ. اس کے جو انٹیگرل جس کی فاؤنڈیشن ہے، اس فاؤنڈیشن کے اوپر وہ ملٹری ڈپلومیسی ہے وچ از لیڈ بائی دا فیلڈ مارشل عاصم منیر، اور آپ اپنے پیپر میں بھی اس کو بہت ڈیٹیل اور ڈیپس میں ڈسکس کیا ہے. کیا اس، اور مجھے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز آئی نو کہ جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس کو بھی بالکل ایک طریقے سے جس طرح جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ریولوشنائز کیا ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ اور اس پہ تھوڑا سا آئی وانٹ یو ٹو شیڈ لائٹ کہ کس طریقے سے ملٹری ڈپلومیسی کے رولس کو، پرنسپلس کو، جس طرح ایران کا وزٹ ہو یا پہلی دفعہ امریکن پریزیڈنٹ کا کو پاکستان کے کسی بھی ملک کے فیلڈ مارشل کا جا کے ملنا لنچ پہ، وہ ساری یہ بالکل جو جس طریقے سے ری ڈیفائن کر رہے ہیں، آپ اس کو کدھر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ہاؤ بینیفیشیل از اٹ فار پاکستان اینڈ پاکستان اسپیسیفکلی اینڈ فار دا ریجن؟ دیکھیے، پاکستان کی یہ جو موجودہ ایرا ہے فارن پالیسی کا، اس کو تو میں کہتا ہوں کہ دس از ڈریون بائی دی جنرل منیر کا ویژن اینڈ سوچ کے بارے میں اگر دیکھا جائے. اور لیڈرز آپ کو پتہ ہے انڈیویجولز بڑا رول پلے کرتے ہیں. پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ایک جنرل منیر جو ہے وہ صرف سولجر نہیں ہے، از اے سولجر ڈپلومیٹ. اور وہ ایک آبویسلی ایز اے اسٹریٹجک تھنکنگ. اور آپ کو یاد ہوگا جب ٹرمپ صاحب کے ساتھ لنچ کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ they know Iran better than many in the world. تو the point is کہ یہ جو پوائنٹ ہے ان کو پتا ہے کہ ہم بالکل پیور ایک اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. اور دوسرا ہماری جو ملٹری ہے وہ پارلیمنٹ سے گائیڈ لائن لیتی ہے، لیکن ہماری ملٹری کا ایک کردار ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. انڈیا کے حوالے سے آپ دیکھیں ہم کبھی اگریشن شو نہیں کرتے. ایران کے ساتھ چیزیں اچھے طریقے سے مینج کی ہیں ڈسپائٹ ہمارے ڈفرینسز بھی کبھی کئی جگہ پہ ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جنرل منیر نے جو جنگ لڑی وہ اس پہ کردار ان کا سامنے آیا. انٹرنیشنلی امریکنز کے ساتھ ری سیٹ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب تھے فار ون ریزن اور دی ادر. ان کا افغانستان سے ایگزٹ جو تھا، دوبارہ پاکستان کو ریلیونٹ کیا واشنگٹن کے اندر، بیجنگ کے اندر، ریاض کے اندر، تہران کے اندر. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہی ہیز اے ویژن، ہی ہیز اے پلان. اور وہ بالکل ہی بیسیکلی وہ گیم چینجر ہیں، ان کا جو کردار ہے. اور دیکھیں پھر امریکن انویسٹمنٹ لے کے آنا، پہلے چائنیز انویسٹمنٹ ہوتی تھی، اور دنیا جو ہے وہ انڈیا کی طرف دیکھ رہی تھی جی کہ انڈو پیسیفک کی بات ہوتی تھی. آج امریکنز انڈو پیسیفک سے نکل کے وہ ایک اور دنیا ڈائریکشن میں چلے گئے ہیں. تو انڈیا کی ویلیو ورتھ بھی کم ہوئی ہے. آپ امیجن کریں صرف پاکستان کی ویلیو دنیا میں انکریز نہیں ہوئی. سو آئی تھنک دس از آل بیکاز کہ جنرل منیر نے اپنا کافی جو ٹائم لگایا ہے وہ اس چیز میں لگایا کہ جو گلوبل پلیئرز ہیں ان کو بتایا جائے کہ کس انداز سے جو چیزیں ہیں وہ چلنی بھی چاہیے. اور فار ایگزامپل اب مسلم کوارڈ کی بات ہو رہی ہے اور بہت اس کے اوپر شد و مد سے چیزیں چل رہی ہیں. تو سعودی عرب کے ساتھ یہ ایک ملٹری الائنس کرنا، ایران کو جو ہے وہ وارن کرتے رہنا یا بتاتے رہنا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، وہاں پہ آپ اسٹرائکس نہ کریں، اور ان کی کسی جو لوکیشنز پہ حملے نہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں. اینڈ دین آپ کی اکنامک
ریوائول بھی، آپ کی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی میں ان کا کردار ہے پاکستان کے اندر. اینڈ ابو آل جب ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا تو دیٹ واز بیسیکلی the trust of the people of Pakistan which was basically shown for him. Yes. اور پاکستان کی جو عوام ہے، سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، پولیٹیکل کلاس ہے، وہ سارے سمجھتے ہیں دیٹ ہی از این ایکسٹرا آرڈنری لیڈر اور ہی از ڈوئنگ گریٹ فار دا کنٹری. اور سارا ملک اور پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کی ایفرٹس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. اور پاک فوج اور ہماری آرم فورسز جو ہیں ان کی یہ جو ویژن ہے اس خطے کے حوالے سے کہ جنگ اگر ہمارے اوپر مسلط کی جائے تو پورا رسپانس دیتے ہیں، اور باقی جگہوں پہ ہم ریسٹرینٹ بھی شو کرتے ہیں اور ڈپلومیٹکلی بھی چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر جیسے ہم کر رہے ہیں. اچھا قمر بھائی، آپ نے ابھی مسلم کوارٹ کا ذکر کیا ہے، کوئک اس کا مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا ٹائم لائن دیکھتے ہیں اس کی فارملائزیشن اینڈ فارمیشن کی؟ جی لیکن میرے خیال میں بہت چیزیں کچھ جو ہیں وہ فریم ہو رہی ہیں ویری سون. اٹ از جسٹ میٹر آف ویکس آئی تھنک سو کہ جب اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی. دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ تو آلریڈی ہمارا ایک ریلیشن ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسرائیل کی ایکسپینشنسٹ جو ایجنڈا ہے دیٹ از ڈینجرس، جہاں پہ امریکہ بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ بیچ میں سے مسلمان ممالک میں سے ایک دو ممالک کو جو ہے وہ اپنا اس کے اوپر انفلوئنس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کیا تو کچھ جی سی سی ممالک کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ ناؤ از اے ٹائم ٹو گیٹ ریڈی کہ اسرائیل کے حوالے سے بھی اور ایک لارجر اسٹیبلٹی کے حوالے سے بھی جو کہ اس خطے میں. سو آئی سی دس از اے میٹر آف ویکس. تھینک یو سو مچ قمر بھائی، اٹس آلویز اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. بہت شکریہ. تھینک یو.